السلام علیکم۔ ایم ایف کے نالج فیکٹری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کے بقیہ حصے کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اصحاب کہف کی زندگی کے تمام پہلو آپ کے سامنے رکھ دیے تھے، تو چلیے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ بادشاہ جو مسلمان تھا ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا، اور جب غار کے قریب آیا تو تملیغہ نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہرے، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر دوں تاکہ وہ گھبرا نہ جائے۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ تملیغہ نے غار میں جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ سب ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا استقبال کیا، پھر وہ اپنے غار میں واپس چلے گئے۔ اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت اس ساتھی نے غار میں پہنچ کر باقی حضرات کو یہ پورا واقعہ سنایا، اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا، اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے، اور اسی وقت اللہ رب العزت نے انہی کو وفات دے دی۔ واللہ عالم۔ بہرحال اصحاب کہف کا پورا قصہ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصحاب کہف کا وقت گزرا ہے، اور یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے۔ بہرحال جب اہل شہر کے سامنے قدرت الہی کا یہ عجیب واقعہ ظاہر ہو گیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 سال تک انسانوں کو بغیر غذا اور دیگر سامان زندگی کے زندہ رکھ سکتا ہے، اور طویل عرصہ تک سلانے کے بعد پھر صحیح سالم اور قوی تندرست اٹھا سکتا ہے، تو اس ذات اقدس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو بموع اجسام زندہ کر دے۔ اس واقعہ سے اس قوم کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد اب ان شہر والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس غار پر یادگار کے طور پر کیا بنایا جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ غار کے پاس کوئی یادگاری عمارت تعمیر کر دی جائے جو لوگوں کے لیے تفریح گاہ بھی ہو اور ان بزرگوں کے لیے یادگار بھی، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ زائرین کے لیے سہولت ہو اور ان اہل اللہ کو اجر بھی پہنچے۔ معزز ناظرین، اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف کرنے والوں میں دو احتمال ہے۔ اول یہ کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کا اختلاف اصحاب کہف کے زمانے میں سے تھا، لیکن تفسیری اور تاریخی روایات میں نام مختلف بیان کیے گئے ہیں اور ان کی تعداد کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں اقرب روایت وہ ہے جس کو طبرانی نے معجم الکبیر میں پسند اور صحیح بیان کیا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ صحیح نام معلوم ہوتے ہیں۔ پہلے کا نام مکسلمینہ، دوسرے کا نام تملیغہ، تیسرے کا نام مرتونس، چوتھے کا نام سنونس، پانچویں کا نام سارنوتس، چھٹے کا نام زونواس، ساتویں کا نام پلیستتیونس تھا۔ یہ آخری بندہ ساتواں پلیستتیونس ایک چرواہا تھا جو اصحاب کہف کو راستے میں ملا، اور یہ بھی دین الہی کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا یہ بھی اس چرواہے کا تھا، اور یہ بھی ان کے ساتھ غار میں چلا گیا، اور اس کتے کا نام قطمیر بتایا گیا ہے، اور وہ غار جس میں اصحاب کہف نے پناہ لی تھی اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ امام تفسیر ابن جریر اور ابن ابی خاتم نے بروایت اوپی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رقیم ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین سے نیچے ایلا عقبہ کے قریب ہے، اور ابن جریر اور ابن ابی خاتم اور چند دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے، لیکن میں نے کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف
غار میں جانے سے پہلے مقیم تھے۔ ناظرین، ان روایات سے صرف اتنی بات ثابت ہوئی کہ حضرات مفسرین میں سے جن حضرات نے اصحاب کہف کے غار کی جگہ کا پتہ دیا ہے، ان کے اقوال سے 3 مقامات کا پتہ چلتا ہے۔ ایک خلیج فارس کا ساحل عقبہ ایلا کے قریب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیشتر روایات اسی کی تائید میں ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن اصحاب کہف نے بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان کو زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے اور عقیدہ توحید کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے وہ سب آسائشیں ترک کر دی اور وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان حق کے لیے لڑتا ہے اور باطل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔